امریکہ نے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے حوالے سے پاکستان کے 4 اداروں پر پابندی لگا دی۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے امریکی پابندیوں پر تفصیلی رد عمل جاری کر دیا۔ پاکستان امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دیتا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ نئی پابندیاں سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں۔ نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاریاں مکمل۔ ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش۔ ترمیم کے مطابق فائلرز پر 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلرز پر مخصوص حد سے زیادہ شیئرز کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز حد سے زیادہ بینک ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا یا ریلیف۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت مکمل۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا 23 دسمبر کو فیصلہ سنائیں گے۔ کیس میں فریقین کے حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے۔ ریفرنس میں گزشتہ سال 27 فروری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں۔ گرما گرم سیاسی ماحول میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ کل ایوان میں ہونے والی بحث کو شائن قرار۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کی باز گشت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ثالث بننے کو تیار۔ ایاز صادق کہتے ہیں مذاکرات کے لیے میرا آفس اور میرا گھر ہر وقت حاضر ہے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ سیاسی ایشو سمیت کسی بھی معاملے پر کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مروت صاحب سے کسی نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگی ہے۔ وہ نہیں، ہمارے طرف سے جو کمیٹی بنی ہے اس میں تو ہے عمر صاحب ہٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ہم تیار بیٹھے ہیں، حکومت رابطہ ہی نہیں کر رہی۔ مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا شکوہ، بولے شیر افضل مروت سے کسی نے کوئی وضاحت نہیں مانگی، انہوں نے کوئی پارٹی پالیسی خلاف بات نہیں کی۔ اتنا ستیہ ناس انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی۔ یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ فائبر کی جیسے جیسے پینیٹریشن بڑھے گی ویسے ویسے انٹرنیٹ بہتر ہوگا۔ فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے۔ ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں۔ بزنسز کے اوپر اس طرح سے چیلنجز ضرور آئے ہیں۔ فل اسپیڈ سے انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ خدا کے واسطے اس کا جواب دیں۔ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک ملک کا انٹرنیٹ بہتر نہیں ہوگا۔ پاکستان بھر میں سوشل میڈیا سروسز سست روی کا شکار۔ انٹرنیٹ صارفین کی مشکلات برقرار، آن لائن کاروبار کرنے والوں کا اربوں روپے کا نقصان۔ بینکنگ سسٹم، امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار متاثر، عوام پریشان۔ فری لانسرز کو انٹرنیشنل کلائنٹس نے کام دینا بند کر دیا۔ ایکس کی بندش نے بھی زندگی اجیرن کر دی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے کابینہ ڈویژن نے کہا کہ وزارت داخلہ جوں ہی کہے گی ایکس کھول دیں گے۔ قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں، انٹرنیٹ پر استعمال کی جانے والی زبان ناقابل برداشت۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ کی ایوان میں وضاحت، کہا مختلف وجوہات کی وجہ سے انٹرنیٹ میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی جتنی آزادی ہے کسی اور ملک میں نہیں۔ ایکس کا پاکستان میں 2% استعمال، آزادی اظہار رائے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا ہوتا تو ٹک ٹاک اور فیس بک بھی بند ہوتی۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد پھر آمنے سامنے، سست انٹرنیٹ اور فائر وال پر پیپلز پارٹی حکومت پر برس پڑی۔ شازیہ مری نے کہا کہ یہ کون سی فائر وال ہے، ہم کس سے جواب لیں۔
मुझे डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल लाने पर हंसी आ रही थी। इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल लॉ का ला रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। आईटी से जुड़े लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। हथियार बना के पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि मोबाइल सिस्टम्स अभी स्मार्टफोन्स पहले हुए हैं, तो हर एक चीज़ आपकी ट्रैक है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की आम आवाम के ऊपर मुकम्मल जासूसी करना है। डिजिटल नेशनल बिल अवाम की मुकम्मल जासूसी का आला करार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, इस बिल को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने नेशनल पाकिस्तान बिल मज़ीद मुशावरत के लिए मौखर कर दिया। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा बोली, डिजिटल नेशनल बिल कौमी सतह का मामला है, इसे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम हुकूमत हैं और पार्लियामेंट में भी हमारी अक्सरियत है। चाहते तो डिजिटल नेशनल बिल को पास करवा लेते, लेकिन हमारी कोशिश है तमाम जमातों को एतमाद मिले।